بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھیں گے اسم کے اعراب کی بحث۔ اسم کے تو سب سے پہلے اعراب کی تعریف۔ اعراب ہے کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اعراب وہ حرف یا حرکت یا سکون ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدل جائے، مختلف ہو جائے۔ اعراب وہ حرف یا حرکت یا سکون ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر مختلف ہو جائے۔ دیکھیے یضرب فعل مضارع ہے نا، معرب ہے مبنی ہے، معرب ہے کیا ہے؟ شروع میں آ گیا ان یضربا، آخر بدلا کہ نہیں؟ یضربو ہے، شروع میں آ گیا لم، لم یضرب، آخر بدل گیا کہ نہیں؟ تو آخر میں کیا آ گیا؟ سکون آ گیا۔ اور گل سمجھا گی؟ ایک لفظ زید، جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، اور زید کا آخر تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہی تو ہے، معرب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اعراب وہ حرف یا حرکت ہے، یعنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، اور یہ جو زید کے آخر میں آ رہا ہے یہ ہے اعراب۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ جو اعراب ہے یہ کبھی حرف کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی حرکت کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی سکون کی صورت میں ہوتا ہے۔ سمجھ آئی گل دی؟ اسم کے تین اعراب ہیں، اسم کے تین اعراب ہیں، رفع، نصب، جر۔ رفع، فعل کے بھی تین اعراب ہیں، فعل کے بھی، رفع، نصب، جزم۔ رفع ہوا یضربو، ہوا یضربو، رفع آ گیا کہ نہیں؟ لن یضربا، نصب آ گیا کہ نہیں؟ لم یضرب، جزم آ گئی کہ نہیں؟ فعل کے بھی کتنے اعراب ہیں؟ تین، رفع، نصب، جزم۔ یضربو کی حالت رفعی، لن یضربا میں یضربا کی حالت نصبی، لم یضرب میں یضرب کی حالت جزمی ہے۔ اعراب کی پھر دو قسمیں ہیں، اعراب کی اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ اور آپ کیا نا، اعراب وہ حرف یا حرکت یا سکون ہے۔ اب دیکھیے اعراب کی پھر اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش، رفع نصب جر۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش نو رفع نصب جر بھی آدھنے، ضمہ فتح کسرہ بھی آدھن دینے، یہ کیا اعراب؟ اعراب بالحرکت ہے۔ اور اعراب بالحرف کسے کہتے ہیں؟ واو، الف اور یا کو اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ اعراب کی پھر دو قسمیں ہیں، اعراب کی اعراب اصلی، اعراب طبعی۔ اعراب اصلی، اعراب اصلی، اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کی وجہ سے آئے، جو عامل کی، دیکھیے جاءنی زیدن، ورأیت زیدن، ومررت بزیدن، ان تینوں مثالوں میں آپ لفظ زید کو دیکھیں، کہیں مرفوع ہے، کہیں منصوب ہے، کہیں مجرور ہے۔ سمجھائی گل دیکھیں، کہیں مرفوع ہے، کہیں منصوب ہے، کہیں مجرور ہے۔ جاءنی زیدن میں زید مرفوع ہے، جاء کی وجہ سے ہے۔ رأیت زیدن میں زید منصوب ہے، رأیتو کی وجہ سے ہے۔ مررت بزیدن میں زید مجرور ہے، با کی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ با کی وجہ سے ہے۔ اب ان تینوں مثالوں میں جو زید کا اعراب ہے وہ اعراب اصلی ہے، اعراب اور اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ بہاری آگے طرف جو عامل کی وجہ سے آئے، جو عامل کی، تو جاءنی زیدن میں زید کا عامل جاء ہے، زید کا عامل جاء نے زید کو رفع دیا کیونکہ زید فاعل بن رہا ہے۔ رأیت زیدن میں زید کی حالت نصبی ہے اور اس کا اعراب اصلی ہے، اس کا اعراب، اس کا عامل رأیتو ہے، اس کا عامل رأیتو ہے، یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ مررت بزیدن میں زید کی حالت جری ہے، زید کی حالت، اور اس کا جر اعراب جو ہے یہ اصلی ہے۔ یہ اعراب کیا ہے؟ یہ با کی وجہ سے ہے کیونکہ با جا رہا ہے، اور رفع جارہ جو ہوتے ہیں یہ اسم کو کیا دیتے ہیں؟ جر دیتے ہیں۔ کو بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ اعراب اصلی ہو گیا۔ اب چلو اعراب طبعی کی طرف۔ اعراب
اعراب طبعی کی تعریف جو عامل کی وجہ سے نہ آئے بلکہ کسی کے تابع ہو کر آئے، بلکہ کسی کے تابع ہو کر آئے۔ اور مثال دے طور تے اسد کیتی میری دعوت، استاد جی تہاڈی دعوت ہے جی، تسی میرے کو آنا ہے جی، میں کہی ٹھیک ہے جی، میں نال خالد نو لے گیا، یار تینوں رستے دا پتہ ہے، چل میرے نال، ٹھیک ہے۔ اب میں اصل ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ تابع ہے، نہیں سمجھ لگی؟ یہ تابع ہے، یہ میرا تابع بن کر میرے ساتھ چلا جائے گا۔ اصل میں کیونکہ دعوت مجھے دی گئی ہے، اس کو میں ساتھ لے گیا۔ اور اعراب تبھی کسے کہتے ہیں جو عامل کی وجہ سے نہ آئے بلکہ کسی کے تابع ہو کر آئے، یہ ساتھ گیا، میرا تابع ہو کر گیا، ٹھیک ہے۔ ویسے اس نے دعوت کہی نہیں، جیسے جاءنی راجلن عالمن، جیسے اب دیکھیے جاءنی راجلن عالمن کے اندر نا راجلن اس کی حالت ہے رفعی، اس کا جو اعراب ہے اعراب اصلی ہے یہ جاء کی وجہ سے آیا ہے، لیکن عالمن کا جو اعراب ہے نا عالمن کی حالت بھی رفعی ہے، لیکن اس کا اعراب اصلی نہیں، اعراب طبعی ہے، اعراب اصلی نہیں، اعراب طبعی ہے، یہ راجلن کے تابع ہو کر آیا، راجلن کے، یہ توابع کی بات آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں تفصیلاً آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ راجلن ناکرہ ہے، عالمن بھی ناکرہ ہے، اور جہاں دو ناکرے اکٹھے آ جائیں پہلے کو موصوف بناتے ہیں دوسرے کو صفت بناتے ہیں، موصوف اور صفت دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، موصوف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے اور صفت کا اعراب موصوف والا ہوتا ہے، صفت کا اعراب موصوف والا ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے نا، یہ تو نہ بھی صفت کا اعراب اور موصوف کا اعراب اور ہے، بندہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھے تو ظاہر اتباع بھی حضور کی کرنی چاہیے نا، اتباع بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے، کسی اور کی اتباع تو نہیں نا کی جائے گی۔ آپ کو کوئی دیکھے تو پہچان جائے واقعہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، اور لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے یہ حضور کے غلام ہے، ان کی سیرت بھی بتاتی تھی، ان کی صورت بھی بتاتی تھی، ان کا کردار بھی بتاتا تھا، ان کا عمل بھی بتاتا تھا کہ یہ واقعہ رسول اللہ کے غلام ہے۔ تو ظاہر ہے جس کی اتباع کرنی ہے تو پھر اس کی مکمل طور پہ اتباع کی جاتی ہے۔ بہرحال طبعی وہ ہوتا ہے جو عامل کی وجہ سے نہ آئے بلکہ کسی کے تابع ہو کر آئے۔ اعراب کی پھر تین قسمیں ہیں، اعراب کی پھر اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب محلی، اعراب محلی، اعراب لفظی کی تعریف جو لفظوں میں ظاہر ہو، جو لفظوں میں اکھاں نال نظر آ رہا ہے، جاءنی زیدن، زید پر ضمہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، رأیت زیدن، زید پر نصب آ رہا ہے نظر کہ نہیں، مررت بزیدن، زید پر جار نظر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ اعراب لفظی ہمیں آنکھوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب تقدیری کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں نظر نہ آئے، اینک لگا کر بھی دیکھو تو پھر بھی نظر نہ آئے، اور خرد بھی نہ دینے، یہ لگا کر دیکھو تو پھر بھی نظر نہ آئے۔ دیکھو جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ، اب دیکھیے جاءنی موسیٰ میں موسیٰ کی حالت رفعی ہے، حالت کون سی ہے؟ رفع نظر آ رہا ہے جی؟ نہیں آ رہا۔ رأیت موسیٰ، رأیت موسیٰ میں موسیٰ کی حالت نصبی ہے، نصب نظر آ رہا؟ نہیں آ رہا۔ مررت بموسیٰ میں موسیٰ کی حالت جری ہے، جار نظر آ رہا؟ نہیں آ رہا، جار نہ آنکھوں کے ساتھ نظر، اگر آپ اینک لگا لیں پھر بھی نظر نہیں آئے گا، خرد بھی لگا لیں تو پھر بھی نظر نہیں آئے گا، یہ اعراب تقدیری ہے۔ اعراب محلی کسے کہتے ہیں؟ سوکھا جا مبنی کے اعراب کو اعراب محلی کہتے ہیں، مبنی کے، اور مورب کو اٹھا کر نا، مورب کو اٹھا کر اس کی جگہ مبنی کو رکھ دیا جائے تو مبنی پر جو اعراب آئے گا نا اس اعراب کو اعراب محلی کہتے ہیں، اعراب محلی کہتے ہیں۔ تو مبنی جو ہوتا ہے وہ اپنی ایک ہی جیسی اس کی حالت رہتی ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جاءنی ہؤلاء رأیت ہؤلاء مررت بہؤلاء، ٹھیک ہے نا، اس پر جیسا بھی عامل آ جائے اس نے اسی طرح رہنا، وہ بدلے گا نہیں ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ حالات جیسے بھی ہوں وہ رسول اللہ کی شریعت کے مطابق چلے، اور سمجھ لگی کہ نہیں؟ یہ کیسا مومن ہے بھی معاشرہ اگر برائی کی طرف چل پڑا ہے تو وہ بھی برائی کی طرف چل پڑے،
ہاں معاشرہ بے حیائی کا رخ کر چکا ہے تو وہ بھی بے حیائی کا رخ کر لے، معاشرے نے حضور کے دین سے رخ موڑ لیا تو وہ بھی حضور کے دین سے رخ موڑ لے۔ ایسا نہیں ہوتا، صحیح معنوں میں مومن وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پاسداری کرتا ہے، حالات جیسے بھی رہیں وہ ڈٹا رہتا ہے بابا جی کی طرح۔ سمجھ آئی بات کی نہیں؟ ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہوتے ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اور اس طرح جیو معاشرے کے اندر۔ حرکات کی 3 قسمیں ہیں، حرکات کی حرکات اعرابیہ، حرکات بنائیہ اور حرکات مشترکہ۔ کتنی قسمیں حرکات کی؟ 3 قسمیں ہیں۔ مشکلہ کیوں ہے؟ حرکات اعرابیہ، حرکات بنائیہ، حرکات مشترکہ۔ حرکات اعرابیہ کی تعریف: مورب کی حرکات کو حرکات اعرابیہ کہتے ہیں، مورب کی حرکات کو اعرابیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: رفع، نصب، جر۔ رفع تو مورب پر جو حرکت آتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، اگر ضمہ تو کہیں گے رفع پہ، صحیح کہ نا، اگر اس پر زبر آ گئی تو کہیں گے نصب کہیں گے، اور اگر اس پر زیر آ گئی تو کیا کہیں گے؟ جر۔ مورب کی حرکات کو حرکات اعرابیہ کہتے ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ رفع، نصب، جر۔ حرکات بنائیہ کی تعریف: مبنی کی حرکات کو حرکات بنائیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: ضم، فتح، کسر۔ ضم، فتح، فتح، ضم، فتح، کسر۔ اور حرکات مشترکہ کسے کہتے ہیں؟ مورب اور مبنی کی حرکات کو حرکات مشترکہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: ضمہ، فتح، کسرہ۔ ضمہ، آگے شروع ہو رہی ہے بحث اس میں متمکن کی، یہ بھی میں آپ کو آج کی تاریخ میں ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔